بابر ویکھیا میری فوج جڑی وہ بالکل بزدل ہونے لگی، پھر تلوار لہرا کے انج نے کی تھی، انہیں کہا جب مرنا ہی ہے تو ذرا شان سے مرنا ہے۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ 10,000 بندے نے علامہ 80,000 نو شکست دے دیتی۔ بابری مسجد مندر دی جگہ نہیں بنی، انہوں نے جڑا وہ رانا سانگا والا درد ہے نا وہ صدیاں بعد بھی نہیں بھولیا۔ انہوں نے کہا اس دی نا دی مسجد ہے، انہوں گراؤ تے تھے مندر بناؤ تاکہ ظہیر الدین بابر کو اسی اینج بدلہ لویے۔ ایتھے اینج نالائق لوگ آ رہے ہیں تعمیر واسطے منصوبے بنا رہے ہیں کہ اسی مندر پاکستان سارے پرانے تعمیر کر رہے ہیں، تسی کی کرنا ہے میں نے یہ دسو؟ ساڑی چگلیاں کرنی آن تسی پیچھے بہ کے مولانا صاحب اینج گلاں کر دیں مولانا صاحب بڑی ڈاڈیاں گلاں دسو کیڑیاں میں ڈاڈیاں گلاں کرنا؟ میں تو اتنا ہی کہندا کہ اور رنجیت سنگھ شیر پنجاب نہیں اور داتا علی اجویری شیر پنجاب ہے، میں سلطان الہند شیر پنجاب ہے۔ کیوں جی؟ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی شیر ہند ہے، محبوب الہی شیر ہند ہے، نور الدین زنگی شیر ہند ہے، کیوں جی؟ شہاب الدین محمد غوری شیر ہند ہے، التمش شیر ہند ہے، علاء الدین خلجی شیر ہند ہے، سلطان ٹیپو شہید شیر ہند ہے، شیر شاہ سوری شیر ہند ہے۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ عرب تے ویسے ویل للعرب ہو گئے، عرب تے ویسے ہلاک ہو گئے، سب تو بڑا مندر عرباں نے بنوا دیتا۔ تے تسی ایتھے جدوں شیر پنجاب بن گیا تے اسی ایتھے آواز کریں گے تسی کیوں کہ تسی سکھاں نو شیر پنجاب بنا چھڈیا، ساڈا کی احتجاج کر دیو؟ تسی بھی تے ایو جہی آؤ، ایتھے چیزاں اسی نہیں بنن دینیاں، سمجھ آئی؟ ایتھے جڑے مخبر بیٹھے میں لاہور بھی یہ گل کر رہا کہ اس نو مجسمہ فوراً ہٹاؤ۔ ہاں اسی نہیں کہندے داتا صاحب دا لاؤ مجسمے نو رہن دیو، لیکن اتھے ایک تلوار لا دیو جتھے لکھو محمد عربی دے غلامہ، اے تلوار لے کے برے صغیر جائز۔ کیوں جی؟ باز آ جاؤ ان حرکتوں تو، یا پھر ساڑی زندگی کوئی میں نہیں مانا رکھتی کہ اسی شیر پنجاب دے تھلے لکھے ہوئے تے اتھے ساڑے بچے جا کے قلعے وچ ویکھن کے جناب اے شیر پنجاب ہے، جنہیں گورنر عبدالصمد دی دھی شرف النساء جڑا قرآن رکھ کے تے نال تلوار رکھ کے پڑھ دی ہوندی سی قرآن، تے دی ماں کہنے لگی دھی اے تو کی کرنی قرآن تے پڑھ دی والا تلوار کیوں رکھ دی؟ اقبال کہندا او شرف النساء گورنر عبدالصمد دی بیٹی، وہ کہنے لگی ماں تینو پتہ نہیں این تو قوت حافظ یک دیگرن اور کائنات زندگی را محورن مومنہ را تیغ با قرآن بس است اور تربت مارا ہمی سامان بس است خالصہ شمشیر و قرآن را ببرد اندراں کشور مسلمانی بمرد۔ اقبال کو پوچھ لینا سی رنجیت سنگھ کانے نے کی تھا؟ اس واسطے یہ کوئی پریشانی والی بات ہے، پوری دنیا میں جو میرے روٹی کہاں سے کھا، سبحان اللہ، پوری دنیا کا مسئلہ شاہی یہ پیدا ہو گیا، پوری دنیا کا بحران یہ ہے کہ مولی خادم کو روٹی کون دیتا ہے؟ اللہ میں کہا کون دیتا ہے دینے کو چاہیے، دینے والا ہے سچا یہ سرکار کا در ہے در شاہ تو نہیں، جو مانگ لیا اور کچھ مانگ، وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ کرم ان کا ہے محدود، ان لوگوں کی باتوں پہ نہ جاؤ، دے سکتے ہیں کیا کچھ کہ وہ کچھ دے نہیں سکتے، کہ باس نہ کر ہوش میں اور بھی کچھ مانگ، جھولی ہی میری تنگ تھی کیا مانگتا ان سے، وہ تو کہتے رہے مانگ ذرا اور بھی کچھ مانگ۔ اس واسطے یہ پریشانیاں نہیں کرنا کوئی نہیں جی، روٹی کون دے؟ جب وہ بھیک دینے کو سرے کلے گدایا آئے تو لب پہ دعا تھی میرے منگتے کا آتا ہے فقیروں پہ انہیں کچھ یار جیسا، خود بھیک دے اور خود کہے میرے منگتے کا بھلا، اور واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بتا تیرا،
نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، لب واہ ہے آنکھیں بند ہے پھیلی ہے جھولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاس کر دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، جس نے مردہ دلوں کو دی عمر ابد، وہ جان مسیحا ہمارا گلا کرنے والیاں کرو، کیڑا ہو تے پھکیاں ہو، دوائیاں ہو تے درد ہو، ہے تو کوئی گل نہیں کہ مولی خادم کو روٹی کون دیتا ہے؟ مولی خادم تو لاہور میں رہتا ہے، کوئی چھپے ہوئے تو نہیں۔ نہ میں کسی کدی دورے تے گیا، نہ میرے کوئی پیری مریدی والا سلسلہ ہے، ہاں جی سید کرنا، میں تو کچھ بھی نہیں، تو مولوی ہیں ویل چیئر ہوتے بیٹھے ہوئے، لیکن اسلام اسلام ہے۔ ہاں جی جے رسول اللہ نال کوئی وفا ویل چیئر والا بھی کر بیٹھے نا تے پوری دنیا دے موضوع سخن بن جائے۔ کیا بات، کوئی شک نہیں، میں جن گل وانا اول الناس خروجا اذا، اے میرے آقا نے خود اپنی شان بیان جی صحابہ میلاد منایا، میں کہا جلیا حضور اپنا خود میلاد منا دو صحابہ، یہ بھی کوئی پاس ہے 1400 سال بعد کے ملا اٹھ کے میرے جائے ان پڑھ مولوی کہے کہ جی صحابہ میلاد منایا۔ سن ذرا تواڈے نال گل نہیں کر رہا، انہاں نال کر رہا جنہاں نوں کوئی پریشانی ہوے، تانوں تے کوئی تواڈے تے چہرے چمک رہے۔ وانا اول الناس خروجا اذا بعثوا وانا قائدهم اذا وفدوا وانا خطيبهم اذا انصتوا وانا شفيعهم اذا عبسوا وانا مبشرهم اذا يئسوا الكرامة والمفاتيح يومئذ بيدي ولواء الحمد يومئذ بيدي۔ جی عزت چاہتے ہو نا قیامت والے دن، میرے آقا نے فرمایا ساری عزت دیا چابیاں اس دن میرے ہاتھ چ۔ آج ذلیلہ نال لگ کے تسی حضور دی ختم نبوت تے گل نہ کر دے، حضور فرماندے جنت دیا چابیاں بھی میرے ہاتھ چھوڑی۔ قیامت والے دن میرے آقا پوچھ لیا تو تیرے دل وچ بھی کدی نہیں سی بغض پیدا ہویا جڑا میری ختم نبوت تے عمل کیتا، تو پھر بیٹھ کے باسا کردا سی کہ باس نہ ہو سکتی، مولی خادم نے کو گال کڈے تے ایتھے گل ہو سکتی، باس مباسے ہو سکدے جدوں رسول اللہ دی بات آئے۔ لو جی میں تے گل کر لگا، اے تواڈے جڑے شکار کتے کردے انہاں وچ گجرات وچ انہاں دا کی کہندے انہاں شکاری کتا۔ روی ان بعد امراء المغل تنصر فحضر جماعت من كبار النصارى والمغل فجعل واحد منهم ينتكس النبي وهناك قلب سيد مربوط فلما اكثر من ذلك وصب عليه القلب فخشمه فخلصوا منه فقال بعض من حضر هذا بكلامك في محمد قال كلا بل هذا القلب عزيز النصراني يشير بيدي فظن اني اريد ان نضربه ثم عاد الى ما كان فيه فأطال فوصف القلب مرة أخرى فقبض على زرقمتي فقلع فأسلم بسبب ذلك نحو 40,000 من المغل۔ مولی خادم کا انسان ہے جے تک کتے بھی چپ نہ رہے، کتے جتنی بھی غیرت نہ ہوئے تے بندہ کہے میں مسلمان، کبھی جی میں بھی عاشق رسول ہوں۔ امام کہنے امام ابن حجر اسقلانی آپ نے فرمایا کہ جناب مغلہ نے اعلان کیتا سی عیسائی ہونا ہے، انہاں دے عیسائیاں دے پوپ آ گئے، پادر آ گئے، پادری آ گئے، انہاں دے سارے مغل آ گئے، انہاں دے جرنیل آ گئے، انہاں دی پوری برادری آ گئی، جیڑا بھی مغل سر تے اوتھے چڑھے سٹیج تے انہاں دے پادری پوپ دے سر تے رنگ لاگ جا بھئی تو عیسائی ہو گیا جا۔ ایک پادری نو جوش آیا، انہیں کہا لو جی حضور دی تشریف آوری تو بعد ساڑا مذہب پھر ود رہا، انہیں کہا آج نہ ایتھے ممتاز قادری، نہ علم الدین، نہ داتا علی اجمیری، نہ منظور حسین شاہ صاحب، نہ سلطان الہند، نہ مجدد الفسانی، نہ اعلی حضرت بریلوی، نہ پیر میر علی شاہ، نہ غازی تنویر قادری، نہ حافظ عدیل، نہ حافظ عاشق، کوئی بھی کوئی نہیں۔ آج حضور کے خلاف گل کرو، آج انہوں کنے کہنا ہے؟ پادری نے پتہ نہیں سی ورفانا اللہ کا ذکر ہے۔ اسی حضور فیض آباد نہ جاندے تے پیرا نہیں سی ہونا، اور کوئی چلا جانا سی، پیرا تو ہونا ہی ہونا سی، ازل لکھے ہوئے سی۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ پچھتاوا تو ساری دا نسلیں بھی نچن گیا ہے، تو ساتھ ہی سمجھے آپ برانڈ گرفتاری کرنا مولی خادم پیچھے ہٹ جائے گا۔ میں نے کس نے آپ تقریروں پر جا رہے ہیں؟ میں کہتی جا رہا ہوں، آپ کے ورانٹ نہیں ہوئے؟ میں کہا ورانٹ نہیں، ورانٹ پھانسی تھا جس دن حکم ہے، اسی تو اس دن بھی لبیک کہہ دیں۔
یہ کسی اور نو ڈراؤ جا کے چو 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 نہ اتنی گل تو جناب اور یہ مقبول نو بھی سمجھ آئی ہوئی انہیں بھی کہا چو 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 نہ کی مطلب ہویا میں پہلی لینے کھڑیا اور یہ مقبول جان جیسے سمجھ آ جائے اور یہ مقبول جان جیسے شیر نو نہیں آتی کیا بات ایڈیوں نے گفتگو کی تھی حد ماروں دی تھی میں نے کہا مولوی خادم کے خلاف یہ باتیں نہیں ہو رہی اصل میں ناموس رسالت انہوں سمجھ آ گئی اندر دی گل اے وے پورے عالم کفر نو کی خوش کرنا چاہتے ہو تسی کہ جڑا رسول اللہ کی عزت پر پہرا دیتا ہے ختم نبوت پر وہ ڈکیت بھی ہوتا ہے اور دہشت گرد بھی ہوتا ہے تم یہ دنیا کو کہلوانا چاہتے ہو ایسے نہیں ہوگا ہاں ہم اس صف میں شامل کھڑے ہیں جس میں پیر میر علی شاہ جس اعلیٰ حضرت بریلوی جڑی چومکھی لڑائی لڑی ناموس رسالت ہے اسی اس صف میں کھڑے ہیں ہمیں کوئی چور کہے ڈکیت کہے بدعنوان کہے یہ تو حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ اور قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ اے مظہر ہم بھی سنیں گے کوئی نعت رنگین در ملاقات ہو گئی شاعر دربار کے ساتھ ایسی باتیں نہ کرو ہم گناہگار ضرور ہیں غدار نہیں ہیں باتیں ایسی نہ کرو جس سے کفر خوش ہو جائے دوبارہ کفر تو گرا ہے ٹرمپ پہنجے تھوڑے پیسے پہ منگدا واپس کہتا ساڑھے پیسے واپس پیسے واپس منگے فیض آباد دھرنے تو بعد اور ٹرمپ نے کہا پلیتو تو $1 دیتے سن بھائی دین کٹو تے فیض آباد تے مولوی تو آجی ٹنڈ کر کے آ گیا راجہ ظفر الحق کہنا مولویاں دا بیٹھنا بھی صحیح انہاں دا استعفیٰ لینا بھی صحیح تے انہاں دا معاہدہ بھی صحیح سبحان اللہ اے راجہ ظفر الحق آخر قبرہ ٹنگا سنو سمجھ سکتی شکر ہے بڑھاپے جو انہوں گل نہیں سمجھ شکر راجہ آپ تو بڑی بڑی گل کی تھی ہاں جی تو شکر ہے بڑھاپے چلوئے تو سمجھ آ گئی نہیں تو کئی نہ بڑھے نو بھی نہیں سمجھ آتی پہ کہ ہوکا پی کے کہنے میں مولویاں بڑا غلط کیتا ہے میں کہا تو ہوکا پی تینوں بھی پتہ بڑھے بہ کے نا بھی ہوکا ٹوری ہوتے ہوکا پینے والے کی پتہ کھوتا کی جانے گول کھاند کی کیا بات کمال پھر وہی باتیں کرتا ہے خادم حسین رضوی اتھے مرے یا لاہور مرے حضور کی بات کر کیا بات چلے بس کر یہ تو کفارہ ہونا چاہیے تھا پھر وہی گلا کر میں کہنا نعرے مالکاں دے ہوندے کتےاں دے نہیں ہوندے حضور کی بات کر حضور کھوتے نے جدوں پایا نا تیل اے سانو کہنے دی مطلب ہے اے تسی اس فیض آباد کی کیتا ہے میں کہ کھوتے نو پایا نا تیل تے کھوتا اٹھ کے کان چھڑے انہاں کہا کی ہوا دیکھو نے جی میرے کان پٹے میں کہا جان تیرا پیٹ دا درد ٹھیک کیتا کہتا کان پٹے کھوتا اٹھ کے شکوے پہ کرے یہ دیکھو جی میرے کان پٹے اور میں کہا تیرے کان تاں پٹے میں تیرے ڈھڈے درد پہ سی اور تیل تے پرانا سے اندر لٹا کے تن پتہ ہے کھوتے تے پیٹ درد ہوے تے زمیندار جان دے تارے میرے دا تیل تے نال پانی ملا کے نڑے چ پا کے اونوں لٹا کے تے منہ وچ نڑا پاندے اوتوں جناب جماں دے مار کے نا جماں دا پا کے تے اوتے ڈنڈا مار دے ہاں جی ہضم ہویا کہ نہیں ہویا ہضم ہویا کہ نہیں جنہوں یہ گلاں دا سمجھ کوئی نہیں ہوا ساڑھے بار کہتے کیوں فیض آباد گئے تھے کیوں گئے تھے حضور کی ناموس کے لیے گئے تھے اور کس لیے گئے اس واسطے اے کدی بھی پریشانی اے تہاڈا اسی دو نمبریاں نہیں کر رہے اے جو سید جڑے بیٹھے چلو مولوی خادم تو دو نمبری ہے نا سیدہ میں نے کٹ کے رکھ دینا سی سارے ہاں سید جڑے نے فخر کر دیں میرے ہوتے ہاں جی سید فخر کر دیں کیونکہ میں پہرے دار جنہ دے گھر ہوئے پہرا بندہ صحیح دے وے تے مالک انعام تے دے دیں ہاں جی کتا وہ تو نہیں نہ رکھیا جاندہ جو اوکھا ویڑا آوے تو چڑھے پوچھڑی پا کے اندر بڑھ جائے کتا وہ ہوندہ جو اوکھا ویڑا آوے تو فیض آباد جا کے بیٹھ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت توجہ ہون نوے نوے نعرے وچ نہ داخل کرو سارے نورن اللہ نورن نعرے ایک چل دے رہا لوگ کہیں جی سیاسی نعرہ ہے میں کہا پتر باہمیں سیاسی یہ ثواب ضرور لگتا ہے اور گل کوئی نہیں آئی تو کہنے کی میں سیاسی نعرہ ہے اور میں کہا باہمیں سیاسی ہے لیکن نہ جیسی رسول اللہ دا لہر ہے
گل کرن دو میں گل بس مکان لگا تواڈے نال لمبی گل تو کرنی کوئی نہیں ہن انہاں دی تقریر اجے تو ہونی اجے تو تساں نشہ لینا ہے میں تے تواڈے واسطے اجے بنا رہا راہ مار کھا ہاں جی لو جی اے گیلانی سید حسنی حسینی سید ہن سنو حدیثاں پہلی حدیث مولا کائنات کو مولا کائنات فرمانے رسول اللہ کا رخ انور ایسے تھا مولا کائنات فرماتے حضور کے ابرو ایسے تھے مولا کائنات فرماتے رسول اللہ کی مبارک ماں کیسی تھی مولا کائنات فرماتے ہیں رسول اللہ کی مبارک زلفیں ایسی تھی جب رسول اللہ کنگھی استعمال نہ کرتے تو اس وقت زلفوں کی کیا کیفیت ہوتی اور جب کنگھی استعمال فرماتے تو اس وقت کیا کیفیت ہوتی یہی گل امام حسن نے بھی کی تھی کہ جب میرے نانا جان چلتے تھے تو اس کا انداز کیا جب میرے نانا جان ایک طرف دیکھتے تھے تو وہ کیا انداز ہوتا تھا میرے نانا جان کے مبارک کاندھے کیسے تھے میرے نانا جان کی مبارک کلائیاں کیسی تھیں ہتھیلیاں مبارک کیسی تھی پھر انگلیاں مبارک کیسی تھی میرے نانا جان جب مسکراتے تھے تو وہ انداز کیا ہوتا جب چلتے تھے تو کانما ینحط من سبب زمین سیمنٹ کے جنگی حدیثی حضور ایتھے پاؤ میں حدیثہ ترائے پڑھن لگا اس تو بعد میری گفتگو ختم جی وہ لمحہ ہو جانا ہے میں یہ کتے والا اچھا جی الدرر الکامنہ فی اعیان المیانۃ الثامنہ او دے وچ امام ابن حجر اسقلانی لکھیا ماخذ پتہ لگ گیا اے کتاب دا نام ہے چوندیاں چوندیاں گلاں جڑیاں 8 ہجری چوندیاں ہاں اے دا مطلب اس نام دا بھی مطلب ہے چوندیاں چوندیاں گلاں جڑیاں 8 ہجری میں دے وچ او نقل کیتیاں تے انہاں چوندیاں چوندیاں گلاں وچ شکاری کتے دی بھی گل چوندی واہ سبحان اللہ انہاں کیا جناب او مرزا مغل آ گیا کیا ایک عیسائی سٹیج تے کھڑا ہے جب ساری دنیا ہزاراں دے بندے عیسائی ہو رہے تھے انہیں دل جوش آیا جال واحد منہم ینتقص النبی ایک پادری اٹھا انہیں حضور کے خلاف گل کر دی امام کہتے ہیں ہونا کا قلب سید مربوط ہو شکایت اس سٹیج کے قریب ایک شکاری کتا بدے ہوئے سے شکر ہے نہیں فرمایا قلب نکور ہلکا کتا بدے لوگ کہنا سی وہ جی ہلکا تھار کے بھی غب کر کے پائے جانا ایک کیڑی کمال ہویا واہ واہ امام نے بھی نہیں لکھیا بوڑھی کتا بدے ہوئے سے شکاری کتا تو لڑتا ہی نہیں نا یہ تو پکی گل ہے شکاری کتا نہیں لڑتا ڈنگا بچوں بھی نکل جائے نہیں لڑتا امام کہتے ہیں شکاری کتا بدے ہوئے سے اور پادری حضور کے خلاف گفتگو شروع کی تھی کتا ان سیدھا کھڑا ہو اللہ فتوہ پچھڑ نہیں گیا بھائی گستاخی ہوئی ہے کیا اقبال کہنا عشق اپنے فیصلے کرنے میں خود بڑا دلیر ہوتا ہے نشان راز عقل ہزار ہیلا مپرس کیا بات کیا بات اقبال کہتا جب بھی حضور کا پتہ پوچھنا عقل کو نہیں پوچھنا یہ تینوں گھروں بھی نہیں نکل دے گی حالات نہیں ہائے ہائے واہ واہ یا عشق کمال یک فن دارت اقبال کہتا جب بھی حضور کا پتہ پوچھنا عشق کو پوچھنا میں کہا اقبال کیوں کہنے لگا یہ ایک ہی فن میں کمال رکھتا ہے کہ میرے محبوب کی عظمت اور شان کی عظمت کیا بات کیا بات کیا بات مومنات عشق از عشق از مومنات عشق را ناممکن ما ممکن است اقبال کہتا جتھے عشق تھے مومن جتھے مومن اتھے عشق دنیا جنوں ناممکن سمجھے نہیں ہو سکتا کہ 12,000 شہل پہ ہوون تے مولی کھادے منہ تے کپڑا بھی نہ کرے تے انہوں شہل دا دھواں بھی نہ لگے ہو نہیں سکتا اقبال کہتا دنیا جنوں ناممکن سمجھے عشق کر کے کھاندا ہے ہو سکتا کہ نہیں عقل صفاق استو صفاق تر جی عقل ظلم دے اتر آوے 20,000 فارساں آ جان شہل آ جان ناکہ بندیاں ہو جان اقبال کہتا عقل صفاق استو صفاق تر جی عقل ظلم دے اتر آوے تو عشق سر تھلے نہیں کرتا عشق بڑا دلیر ہو کے وہ سامنے آتا ہے اس واسطے گل قیامت تک کسی نے سمجھ نہیں آنی فیض آباد ہویا کسی یا انہاں واسطے سیدہ واسطے تے اور عجیب گل ہے نا ایک بندے نے مینوں کہا کہ تہاڈے کنٹینر دے اوتے او دور 11ویں والے پیراں دا تخت لگے ہوئے پھر میں چھڑ دیتا ہوں نا صاحب آپ نے فرمایا میرا مرید مشرقی جو ہوئے تے میں ننگا نہیں ہونا کیا بات ایسی ننگے نہیں ہوئے ننگے ہوئی ہوئے جڑے کہتے ہیں ان کو دہشت گرد ہو گئے 12,000 شہر تسی سٹے دہشت گرد اسی لو جناب کھادے نا جناب فخر ہے سانو
مولوی خادم پورا دھواں اندر لیا واہ 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 پورا کیا بات 12,000 شالہ دھواں اندر میرے گیا نہ میری اکھ کمزور ہوئی نہ میرے گردے میں ایک دن گردے نے گڑبڑ کی تھی میں ہاتھ رکھ کے گیا میں کہ بندے نے پتر پڑھ سیدھے سیدھے ہو تاجدار ختم نبوت اینجے میں ڈاکٹر کہنے لگے فلان ٹیسٹ کراؤ فلان ٹیسٹ کراؤ فلان ٹیسٹ میں اگر ٹیسٹ کرنا تو ٹائم ہی کوئی اور میں ٹیسٹ کراؤں تو اسپتال لگا گیا لوگ کیا لو جی بہانے بڑا کے لمبا پہ گیا اے واقعی کوئی پیسے لے کے آیا میں اپنے گردے رو کیا میں کہ سیدھے ہو جاؤ میں ہونا اسپتال داخل ہوئے تو لوگ کہنا ہے بالکل ہو نہ ہو کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور اتنے دن بیمار نہیں ہوئے ہون کن جو ہے میں واقعی آج رکھ کے نا جی گردے میں ہاتھ ڈاکٹر میں نے کیا اے ٹیسٹ کراؤ میں گردے میں کہنا کہ تسی سیدھے ہو جاؤ صحابہ تو شیراں نال گل کر سکتے ہیں نا یا سمندراں نال راہ دے ہوئے اسی محمد عربی دے میں کہ چلو اسی گردے نال ہی گل کر لیں میں گردے نے کیا تسی سیدھے ہو جاؤ جیسے میں کنگا دے پہلے کوئی نہیں میں تو آنو بھی دے دینا ہے تو میں ڈیلسٹ سے لگ جانا ہے تو سیدھے ہو جاؤ تجھے ٹھیک ہونا ہے کہ نہیں ہونا میں حضور دے کام کر رہا ہوں دوسرے دن جناب سارے گردے دن پہلے نال بھی تیز کام ہو میں کام کرنا تو ایک دن ہے چاج دے مار جاؤں گے میں علاج ہفتے 2 بار ڈیلسٹ شروع ہو گئے تو میں کی ہونا ہے پھر ڈیلسٹ والے نہیں بندے ہوندے ہونا ہے ایسی میں جا مار جانا آخر ایک دن جناب کیوں جی ایویں مر جانا ہے کسی دن اعلان ہو جانا ہے مولوی خادم مر گیا تو تسے کہنا ہوگا بڑا افسوس ہوا تو مر تو انج بھی جانا ہے چاج نال نہ مری گل لو جی امام کہندے نے کتا کھڑا ہو گیا سیدھا انہوں پتہ لگ گیا لیکن انہوں نے پتہ نہیں لگ گیا واہ کتے تینوں پتہ لگ گیا گستاخی ہو رہی اسمبلی ممبروں کو سمجھنا ہے کہ میرا بہت مسئلہ کیا واہ کتا کہنا بھی میری زبان کم دی امام کہتے ہیں سیدھا کھڑا ہو گیا فلما اکثر من ذالک جدو حضور کے خلاف نے گن لمبی کی تھی وصب علیہ القلب امام نے لکھا سونے کی زنجیر نہ بدے ہوئے ایسی سونے کی زنجیر نہ کتنا قیمتی کتا ہونا ہے سونے کی زنجیر نہ بدے جدو انہیں حضور کے خلاف گل کی تھی وصب علیہ القلب کتا اچھڑیا انہیں زنجیر این سٹی میں کہا کتا تینوں سونے کا خیال نہیں سی آیا اتنے اسمبلی ممبران اسمبلی کا خیال آیا تو ختم نبوت کا خیال نہ آیا کیا بات تینوں نہیں سی پتا دوبارہ سونا لبڑا کہ نہیں لبڑا اتنے تو کہنسن دوبارہ سیٹ پتنی لبڑی کہ نہیں لبڑی ایسی ختم نبوت کو تو چھوڑ سکتے ہیں سیٹ کو تو نہیں چھوڑ سکتے واہ لکھا سلام کتے تیرے ہوتے واہ 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 قیامت والے دن کتا بھی آ گیا نہ کہے گا حضور میں گلے والا سونا نہیں ویکھیا ہے نہ کلمہ پڑھ کے سیٹاں ویکھیاں اللہ اکبر گل بڑی حساس ہے اپنے اندر یہ نہ سمجھنا سی کوئی تھوڑے کو میں تو ویسے بھی منگن دا قائل کوئی نہیں ووٹ منگدا میں تو تانوں آرڈر کر رہا ہوں کہ پرچی حضور دے دین نو دیو انشاءاللہ آرڈر کر رہا ہوں تانوں ہاں جے قیامت والے دن گھوڑے دی لد توڑ پڑنی نا جڑا گھوڑا اسلام واسطے جڑا گھوڑا اسلام واسطے رکھیا او دی پیشاب بھی تلنا ہے قیامت والے دن مومن دے حق وچ تے کیا تہاڈی پرچی نہیں تلنی انشاءاللہ واہ واہ ہاں جی جی پیشاب گھوڑے دا تلنا ہے تے جڑی پرچی حضور دی ختم نبوت واسطے گئی او دا وزن کتنا بڑھ جانا اسی انہاں نوں گال نہیں کڈنی نہ انہاں تے لعنت بھیجنی بس پرچی حضور دے دین نو اینڈ دیوے پاکستانی کہ انہاں دا 2018 سارے دا صفایا ہو جائے اعلان ہو جائے گناہگار ضرور ہیں پترو غدار نہیں تینا سیدہ نو پرچی دو سید میدان چاہتا ہاں اسی ویسی تو نال ایویں سوئے قطار میں کچھا ناکے تے اسی تو ایویں اٹھنی بغیر ناکے دا نکیل تو تنی ہوئی بھئی چلو جی اسی بھی لینے جی لگیا کام سیدہ دا تسی میدان چاہو اسی تو آڑے نال کھڑے ہیں ساڑی ڈیوٹی مسیحی آتے تسی راہ دینا میں توڑی مسجد جھاڑو دیں در ہوں ایسا یا بادشاہی مسجد دا جھاڑو لا دینا میں پورے دن دی ڈیوٹی جے دینی ہاں جی میں ویل چیئر نال بھی جھاڑو دیں در ہوں اور کی کر رہے ہیں تسی کی سمجھو اسی سملیہ واسطے لگ پھرتے ہیں نا ایک گلہ نہیں تو ان کو غلط فہمیاں پائیاں جا رہی ہیں اسی صرف حضور دی عزت واسطے آ رہے ہیں اور اسی انہوں نے جواب دینا ہے ٹرمپ نو بھی جواب دینا ہے مودی نو بھی جواب دینا ہے ختم نبوت دے سارے غداروں کو جواب دینا ہے کہ بس بھائی بس 70 سال اٹا واسطے پرچی دیتی گلیاں واسطے دیتی بجلی واسطے دیتی اے پرچی محمد عربی دی ناموس اور ختم نبوت لاؤ جی کتا انہیں جمپ لایا سونے کا زنجیر توڑیا سٹیج تے جا چڑھیا جڑا پادری گل کر رہے سی نا فخشا ماہو انہیں انہوں چانڈ ماری کہنے لگا ہوش کرو اے ڈیوٹی ہے میری نہیں لو جی
ایتھے صدر تو لے کے چپڑاسی تک سارے مسلمان تے ممتاز قادری تختہ دار ہوتے صدر تو لے کے سارے تھلے تک کلمہ حضور دا پڑھ دیں تے 12,000 شیل انہاں تے سٹ دیتے جڑے ختم نبوت واسطے بیٹھے سی تے جتھے ایک بھی مسلمان کوئی نہیں سی اس کتے نو کتنی کوٹ پئی ہونے میرے بزرگ فرماندے سن جدو تو یہ واقعہ بیان کرے نا تے پڑھیا ضرور کر جدو کتے نو کٹ رہے سن نا تے کتا زبان حال نالو کہہ رہے سی مارو مارو مار مکاؤ تے میرا عشق نشے وچ آیا کیا بات ہے 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 کتے نو انہاں کٹیا چنگا تے فخلصو منو انہاں کٹ کٹ کے نا ہن تک کیوڑے دا رسا بھی انہاں پایا ہونا ہاں جی وہ ٹنگاں بھی بند دیتی ہونے نے بھائی ایک کتا تو بڑا خطرناک ہے یہ تو پہ جاندہ مذہبی لوگوں نے بھی پہ جاندہ یہ معزز لوگوں نے بھی پہ جاندہ انہاں دوبارہ بند دیتا فقال بعض من حضر هذا بکلامک فی محمد واہ واہ بجائے اس کے کہ ساڑھے نال کھڑے ہوندے کہ جناب تسی لاہوروں چل کے فیض آباد کیوں آئے ہو اور کنٹینر کیوں ستے رہے ہو منڈی مری دی ٹھنڈی ہوا کیوں کھا دی حضرت بھی انجھے دھوتی بن کے اتنے تشریف لیا انجھے جناب میں کوئی نہ سردی نہیں لگتی مجمع میں جا کے بہ گئے تھے سبحان اللہ حاضرین جو بندے کھڑے ہو گئے انہوں نے کہا یار کتا تینوں کہاں تو نہیں لڑیا تو حضور کے خلاف گل کی تھی وہ کہنے لگا کلا بل حاضر القلب عزیز النصرانی یشیر بیدی فظننی اريد ان اضربه وہ کہنے لگا نہیں اس کتے کو کیا پتا تھا یہ تو کتا ہے انہوں نے کہا پھر لڑیا کیوں میں انہوں نے کہا یہ تھا عزیز النفس بڑا غیرت والا میں تقریر کر رہی سی کہ تقریر کردے میرا اشارہ اس کتے کی طرف ہو گیا تے میرا اشارہ نہ برداشت کر سکیا تے سونے دا زنجیر توڑ کے میں نے پہ گیا ثم عاد الى ما كان فيه امام کہنے وہ پادری پھر سٹیج پہ چڑھیا دوبارہ حضور کے خلاف گل کی تھی فاطالا انہیں گل سے لمبی کی تھی فوسب القلب مرۃ اخرى انہیں دوبارہ پیروں کی رسیاں تے گھڑے کی رسیاں پھر ساری توڑ دتیاں اور جا کے پھر سٹیج پہ چڑھیا انہوں نے چڑھ نہیں ماری فقبض على زردمته انہیں اس کی گردن نپی اور لوگوں نے آن تو پہلے فقلا اس کا سر تن سے کیا بات کیا بات کیا بات کیا بات ہم کہتے ہیں اس کتے دے اس کام دا فائدہ کتنا ہویا ممتاز قادری دے اس عمل نال پوری دنیا جنا ناموس رسالت مسئلہ اجاگر ہویا ساڑھے فیض آباد بینڈ نال بچے جڑے پیدا ہو رہے ہیں نا باہمیں انہاں دی اجے زبان نہیں ہونا کھلی تاوی انجن کہتے ہیں تاجدار اللہ اکبر کیا بات ہے بے شک بے شک کیا بات ہاں جی تاوی لیٹے ہو نا تو ساری گڈی باہروں لے گئے تاجدار ختم نبوت وہ اپنی ماما نو ویکھ کے نا انجن ہاتھ تک کرنے ماں اے جی گل باہر ہو گئی میں بھی یہ کہنا اللہ اکبر کیا بات کیا بے شک بے شک تو جو ایدہ فائدہ کی ہویا امام کہتے ہیں آئے سن وہ سارے عیسائی ہوئے جب ویکھیا نا کتے نے حضور دی عزت پیرا دیتا فاسلم بسبب ذالک ناب 40,000 مغل 40,000 تاتاری مجمع جوڑ کے رسول اللہ دا کلمہ پڑھا لو جی اے تو ہے شکاری کتا اور ہلکے کتے دی گل سو واہ کتے ہو واہ تو آنو سمجھ آ گئی ہائے 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 ہلکا کتا تو ایتھے پجائے تھے کی کہنے پائے جڑا ہلکا ہو گیا ہلکا ہی کہنے ہلکا صحیح میں کہہ رہے ہوں ہلکا کتا لاؤ جی ہلکا کتے دی اور گل سنو امام شامی لکھیا کتا ہلکا ہو گیا پھر قریب تو ایک کافر گزریا ذمی جڑا مسلمانہ دے ملک پناہ لے کے رہے قریب تو گزریا کتا ہلکا سی کتے جی بھی پہ جاتے تو ایسی گل میری گڈی کے ایک باری پہ گئے پکی گل اے منڈے کو پوچھو میں اپنے گھر دے وال اتریا تو جناب ایک چٹا کتا میری گڈی نو کدی دایاں اچھل اچھل کے پوے کدی بائیں پوے میں تقریر اصل پتری جیلم کی تھی کتے تے میں گستاخ رسول نو کتا کہہ دیتا جدو میں سویر دی نماز دے ٹائم اپنے گھر وال بڑھیا نا نویں کوٹ تو تے کتا جناب ایک سفید تے گڈی میرے اچھل اچھل کے پوے میں ڈرائیور نو کہہ رہا ٹائر تھلے دے اینو کی ہویا وہ کہنا ہے ٹائر تھلے نہیں آندا ہے اچھل اچھل کے او چلے جاندا پھر اگے جا کے پھر میری گڈی نو پے گیا میں مسجد وچ آ کے بریک لائی تے میں منڈے نو کہا کتا آ کے میری گڈی اگے بہ گیا میں کہ منڈے کو گل خطرناک ہے یہ کتا آج لڑے بغیر نہیں جاندا اللہ اللہ پھر میں کہ کوئی غلطی ہو گئی کتا تا میری گڈی نو پیا انج نہیں پھر میں نو یاد آیا تو میں پھر دروازہ کھول کے نا اپنی ٹنگا باہر کڈیاں کتا ان سامنے بیٹھا سی میں کہ یار غلطی ہو گئی آئندہ نہیں ہوئے گی کتا اٹھ کے چل پیا
کتا میری گڈی نو تاں پہ سی انہیں کہا تو گستاخ رسول نو ساڑھے نہ تشبیح دیتی اسی کیا صحابہ کاف نے بھونکے کیا بات ہے کیا بات کیا بات اسی تے ہنیو کلم باسطن ذراعین اسی تے صحابہ کاف نے بھونکے اساں امام الانبیاء نو بھونکنا سی واہ کیا بات اے سارے منڈے میرے نال چوچی چچی گواہن سارے وہ میں جب انہوں نے کیا نا غلطی ہو گئی بالکل سر ڈاک کے نہ آستے آستے چل کے گڈی گلی مڑ گئی انہوں نے کہا بس میں تنوی دسنا سی اندہ احتیاط کری کیا بات کیا بات کیا بات اے تو میرے نال واقع ہویا ہے خود میرے سے کیا بات اس واسطے حضور کی شان کو ہر چیز جانتی ہے بے شک بے شک لو جی جھلے کتے دا واقعہ سنے امام کہندے نو کتا پیچھے لگ پیا جھلا او زمین اگے اگے تے او جھلا کتا پیچھے پیچھے فدخل البحر تواڈے کول کیڑی نہر گزردی ہے تھے ساروں کی نہر جو جا چھال ماری کافی دیر انہیں ڈبکی لائی رکھی انہیں کہا کتا جھلا چلا گیا ہونا امام کہندے جب انہیں سر مار دیکھا تے کتا انتظار کر رہے ہیں ہوڑو کافر کی کرنے لگا فقال ذمیو او ذمی سر بار کر دے جھلے کتے نو کہندا یا قلبو انہیں کہا کتیا جے تو میں نو ایویں نہ چھڑدا انی فی ذمت محمد میں رسول اللہ دی پناہ لینا ہن لڑنا ہی امام کہندے فوال القلب یادو مشا یمشی دا معنی مٹک مٹک کے چلنا ادا یادو ادون دا معنی انے واہ دوڑنا امام کہندے کتا مڑیا تے انے واہ پیچھے نسیا انہیں کہا جھلا ضرور جنہ دا نام تو لیا میں بھی انہاں نو جانا کیا بات کیا بات کیا بات واہ واہ کیا بات کیا بات ہن سمجھ آئی گل میری کیا بات عن علی رضی اللہ تعالی عنہ عن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال لم يكن رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بالطويل الممدد ولا بالقصير المتردد وكان رفعة من القوم ولم يكن بالجاد القتد ولا بالصبد كان رجلا شارا ولم يكن بالمطهم ولا بالمكلسم وكان في وجهه تدبير ابيض مشرب ادعج العينين آدب الاشفار جليل المشاشب القتد اجرد ذو مسربة شسن الكفين والقدمين اذا مشى تقلى كانما ينحط من سبب غير التفت معاه بين الكتفين خاتم النبوة وهو خاتم النبيين اجود الناس صدرا واصدق الناس لهجة وأليمهم عريقة وأكرمهم عشيرة نراء بداهة هابا ومن خالته معرفة أحبا يقول نائته لم مر قبله ولا بعده مثله یہ تے مولا علی ہونے امام حسن دی کول سن عن الحسن ابن علي قال سألت خالي هند بن أبي هالة وكان وصافا عن حلية رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أشتهي أن يصف لي منها أتعلق به فقال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فخما مفخما يتلالى وجه الطلال والقمر ليلة البدر أطول من المربوع وأكثر من المشذب عظيم الهامة رجل الشعر إن فرقت عقيدة فرقها وإلا فلا يجاوز شعره شحمة أذنيه إذ وفره أظهر الله الواسع الجبين أزج الخواجب سوابغ من غير قرن بينهما عرق يدر الغضب أقنى العرين له نور يحسبه من لم يتعمل وشم كس اللحية صال الخدين دلي الفم مفلج الأسنان دقيق المسربة كأن عنق جيد دمية في صفاء الفضة معتدل الخلق بادن متماسك صباح البطن والصدر عريض الصدر بعيد ما بين منكبين لحم القراديس عنبر المتجرد موصول ما بين اللبة والسرة بشعر يجري كالخط عاري الصديين والبطن مما سوى ذلك عشر الذراعين والمنكبين وعالي الصدر طويل الزنبين رحب الراحة شسن الكفين والقدمين سائل الأطراف أو قال شائل الأطراف خمسان الأخمسين مسيح القدمين ينبو عنهما الماء إذا زال قلع يخطو تكيفا ويمشي هونا زري المشية إذا مشى كأنما ينحط من سبب وإذا التفت جميعا نظروا إلى الأرض أكثر من نظري إلى السماء جل نظري الملاحظة يسوق أصحابه يبدأ من لقي الصلاة
لو جی ہوں امام حسین کو سنو ہاں جی ہوں امام حسین کو یہ بھی لمبی حدیث امام پہلے تو دو چار الفاظ ہوئی ہیں پہلی حدیث امام حسن فرمانے میں امام حسین کو حدیث چھپائی رکھی میں تو کوئی موقع آئے گا تو میں پوچھا گا لالا جی یہ جان دیو تو کہنے میں جب بیان کی تھی تو میں حیران ہو گیا امام حسین تو میرے تو پہلے سب کچھ پوچھ چکے سن اپنے ابا جی ہاں اے بلکہ امام حسن امام حسین کو روایت کر بڑے چھوٹے کو روایت ہاں اے روایت بھی لو جی میں اس اسلام دی گل اے دے وچ حضور پورا نظام ہے مصطفی بے شک میں جڑی حدیث پڑھن لگا اے پورا رسول اللہ دا نظام سبحان این جی اوز دی اج لوگ گلاں کردے امام حسین فرماندے میرے نانا جان سب تو زیادہ او دے نوں پسند کردے سن جڑا امت دا بوجھ چاہندا سی اعظم سبحان اے اج این جی او سارا کچھ تے ساڈا سی تے اسی جناب دو مشیناں دے کے کہندے اے بیوہ کو مشین دی جا رہی ہے یہ تو سیدہ روزانہ پتہ نہیں لنگر کتنے لوگ کھا دے کیوں جی ہاں جی یہ تو گل ہی کوئی نہیں جڑی تسی اسی تو خزانے تے بوجھ کوئی نہیں اسا ملک نہیں لٹیا ہاں جنا لٹیا انہاں کولوں پوچھو ہاں مولوی خادم تو جناب ہن بھی اچار نہ روٹی کھا لیندا کیا بات ہونی میں ہاں مرچاں کٹ کے حضور ہونی میں روٹی کھا لیندا کوئی نہیں سالن پکیا میں کہ مرچاں کٹ کے سالن نہیں پکیا تے پھر کیڑا ایک روٹی تے مرچاں دے نال جناب ساویاں مرچاں کھا کے تے سبحان اللہ پوری رات سفر کردا نہ تھکاوٹ نہ بلڈ پریشر نہ جناب چونکہ ایسے تھا تو چونکہ ایسے تھا تو چونکہ ایسے تھا تو چونکہ ایسے تھا کدی بھی چوستے نہ چھوٹی گل نہیں بالکل ہاں جی 24 گھنٹے میں چل سکتا ہوں ایک روٹی کھا کے کیا بات میں 48 گھنٹے بغیر پانی پی تو چل سکتا پھر بھی کچھ نہیں گل وچ ہو رہا ہے کیا بات کیا بات کیا بات گل وچ ہو رہا ہے گل وچ کیا بات کیا بات کیا بات کیا بات ہے کیا عن الحسن ابتدا وچ اسے کرے گا عن الحسن ابن علی قال سالت خالی ہند بن ابی اعلی وكان وصافا عن کلیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ناشتا یصف علی بن تعلق بھی فقال كان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فخما مفخما يدلال وجه دلال القمر ليلة البدر قال الحسن فكتمت الحسين زمانا ثم حدثت